بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا اس کی بو پانے کے لیے بے چین تھی۔ ادھر وہ پریشان تھا کیونکہ پرفیوم کی ایک ننھی سی شیشی اس کے پاس تھی، وہ آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، تقریباً 3 گھنٹوں میں صبح ہونے والی تھی۔ یہ صاف دھمکی تھی کہ صبح سے پہلے پہلے وہ شیشی بالکل خالی ہو جائے گی۔ اس کے سامنے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی، وہ وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور چلا جانا چاہتا تھا تاکہ سونیا کو اس کی بو نہ ملے اور پرفیوم کی بھی ضرورت پیش نہ آئے، مگر رات کے پچھلے پہر اسے گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے دوسری گاڑی والے سے لفٹ حاصل کی تھی، وہ گاڑی بھی پنکچر ہو گئی تھی۔ اب وہ کسی سے موٹر سائیکل چھین کر اس شہر سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر 2 پہیوں والی بھی نخرے دکھا رہی تھی، رک رک کر چل رہی تھی۔ مسلسل دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ہم اس کی سڑک تک پہنچنے والے ہیں۔ وہ بری طرح بوکھلا رہا تھا، حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہو رہے تھے۔ موٹر سائیکل پہلے ایک بچے کی طرح دوڑ رہی تھی، پھر چلنے لگی۔ اس میں کچھ دم نہیں تھا، چلتے چلتے رک گئی۔ بھنڈاری نے اتر کر اسے غصے سے دیکھا، پھر ایک زور کی لات ماری۔ اس کا کچھ نہیں بگڑا، وہ ایک طرف گر پڑی، دوسری طرف وہ اپنا پاؤں پکڑ کر تکلیف سے کراہنے لگا۔ یہ بھول گیا تھا کہ جان بچانے کے لیے مندر سے ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا ہے۔ لوہے پر پاؤں مار کر اس نے مصیبت مول لے لی تھی، ٹخنے کی ہڈی جیسے تڑک گئی تھی۔ اب وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، لنگڑا کر چلنے لگا۔ دہشت اور بڑھ گئی تھی، وہ دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اچانک ہی کہیں سے چھلانگ لگا کر اسے دبوچنے والے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا حوصلہ پست ہو رہا تھا کہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے ملنے والی گاڑیوں کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے اور اسے لنگڑا بنا کر مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ وہ گھسٹ گھسٹ کر اپنی موت کا انتظار کرتا رہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے دیپک راٹھور سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میرے دشمنوں کو ہلاک نہیں کر سکتے؟ ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے؟ میرے پاس آنے سے روک بھی نہیں سکتے؟ اس نے کہا، ہمارے جاسوس انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دکھائی دیں گے تو ہم انہیں پکڑ بھی سکیں گے، تمہاری طرف آنے سے روک بھی سکیں گے اور ہلاک بھی کر سکیں گے، مگر اس نے پوچھا مگر کیا؟ مگر یہ کہ جب تمہارے جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے اور کالا جادو جاننے والے اسے درگا ماں کی بھینٹ نہ چڑھا سکے تو ہم ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ بولو کیا بولنا ہے؟ ہم نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ فرحاد زیادہ دیر تک کسی کے شکرنے میں نہیں رہتا، اسے کولکتہ نہ لے جاؤ، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گولی مار دو، مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ وہ تمہارے سامنے ہے، اسے مارنا چاہتے تھے، اب مرنے کے خوف سے اس کے آگے بھاگ رہے ہو۔ بکواس مت کرو، ہم اس سے کمزور نہیں ہیں، کل تم لوگ دیکھو گے وہ پھر ہمارے شکرنے میں ہوگا۔ جس سے ڈر کر بھاگ رہے ہو اسے شکنجے میں کیسے لوگے؟ تمہارے وہ جنم ساتھی جے اور بلرام کہاں ہیں؟ تمہاری امداد کرنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ حقیقت بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، جھنجھلا کر بولا، بیکار کی باتیں نہ پوچھو، میری امداد کرو، سونیا اور فرحاد کو روکو۔ میں نے کہا نا ہمارے جاسوس انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم تینوں جنم ساتھی اپنے منتروں سے چھپی ہوئی باتیں معلوم کر لیتے ہو، پھر چھپ کر آنے والے فرحاد کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، جے اور بلرام کہاں ہیں؟ میں آخری بار بولتا ہوں، کوئی سوال مت کرو، میرا کام کرو، نہیں کرو گے تو پھر ہم تینوں جنم ساتھی کبھی تمہارا کام نہیں کریں گے۔ وہ دیپک راٹھور کے دماغ سے نکل آیا۔ اس وقت لنگڑاتا ہوا ایک اسپتال کے سامنے پہنچ گیا تھا، وہاں زخمی پاؤں کا علاج ہو سکتا تھا۔ اسپتال کے اندر خاموشی اور تاریکی تھی۔ وہ اپنے لباس پر پرفیوم چھڑکتا ہوا اندر آیا تو بلب کی روشنی میں شیشی دکھائی دی، وہ خالی ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر وال کلاک کی طرف دیکھا، 5 بجنے والے تھے۔ اماوس کی تاریکی شاید 1 گھنٹے کے بعد چھٹنے والی تھی، اور 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے، موت ایک پل میں بھی آ جاتی ہے، اور اب تو سونیا کسی بھی لمحے میں اس کے پاس پہنچ سکتی تھی۔ عقل نے سمجھایا کہ اسے اسپتال میں یا کسی بھی جگہ رکنا نہیں چاہیے، اگلے 1 گھنٹے تک بھاگتے رہنا چاہیے، پھر صبح ہوتے ہی اسے موت کے بعد بھی زندہ رکھنے والے اس کے ساتھی اس کے اندر سے نکل آئیں گے۔ اس نے اسپتال کے انچارج کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیا۔ باہر ایک ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی، انچارج نے اس کی چابی اسے دی۔ اس نے پیٹرول چیک کیا، وہ گاڑی بالکل نہیں تھی، راستے میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ادھر سونیا نے چونک کر کہا، مجھے اس کی بو مل رہی ہے، خدا کرے وہ اور تھوڑی دیر تک پرفیوم نہ لگائے۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی، پھر اس کی رفتار بڑھاتے ہوئے بو کی سمت جانے لگی۔ ہم آدھی رات سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، اب اس کا سراغ مل رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ پرفیوم استعمال نہ کرے۔ میں نے اسے الجھانے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی۔ جیسے ہی اس کے اندر پہنچا تو اس نے فوراً ہی سانس روک لی۔ میری سوچ کی لہریں باہر نکل گئیں۔ چند ساتوں میں یہ معلوم ہوا کہ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کہیں جا رہا ہے۔ ہم آدھی رات سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، اب اس کا سراغ مل رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ پرفیوم استعمال نہ کرے۔ میں نے اسے الجھانے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی۔ جیسے ہی اس کے اندر پہنچا تو اس نے فوراً ہی سانس روک لی۔ میری سوچ کی لہریں باہر نکل گئیں۔
چند ساتوں میں ہی معلوم ہوا کہ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کہیں جا رہا ہے۔ میں پھر اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے پھر سانس روک لی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اسے سکون سے ڈرائیو نہیں کرنے دوں گا۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک منٹ کے بعد اس کے اندر جانے لگا۔ ایک بار اس کے اندر جاتے ہی بولا، کب تک سانس روکتا رہے گا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ یوگا کا ماہر تھا، یقیناً 10-20 منٹ تک سانس روک لیتا ہوگا۔ سونیا راستے بدل بدل کر بڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ دشمن کے ساتھ اچھی خاصی بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہم اس کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ بڑی لمبی تھکا دینے والی ڈرائیونگ تھی۔ ہم ایک ویران سڑک پر تھے۔ 20 منٹ کے بعد بہت دور ایک ایمبولینس دکھائی دی۔ وہ ایک تناور درخت سے ٹکرانے کے بعد رک گئی تھی۔ سونیا نے قریب پہنچ کر کار روک دی۔ وہ شکستہ ایمبولینس کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، چہرہ اور لباس بھی لہو سے بھیگ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ہمارے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ ہم سے ڈر کر بھاگتا رہا تھا، مگر اب بڑی بے باکی سے سامنے آ کر تن گیا تھا۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے ہمیں ٹھینگا دکھاتے ہوئے کہا، مجھ کو مار نہیں سکو گے، آسمان کو دیکھو، صبح ہونے والی ہے، اماوس کی رات بیت گئی ہے۔ وہ بول رہا تھا مگر سیدھی طرح کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، رہ رہ کر ڈگمگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جی اور بلرام کی آتمائیں میرے اندر سے نکل کر مندر میں پہنچ گئی ہیں۔ وہاں ایک کمرے میں دونوں کے خالی اور بے جان شریر پڑے ہوئے تھے، اب ان میں جان آ گئی ہوگی۔ میں یہاں مروں گا تو وہ میری آتما کو دوسرے شریر میں پہنچا دیں گے۔ میں ایک نئے چہرے کے ساتھ ایک نیا بھنڈاری بن کے پھر تم سے ٹکرانے آؤں گا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلاتے ہوئے بولا، آؤ مجھ کو مارو، میں مر کے ایک نیا جیون پانا چاہتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ڈگمگا رہا تھا، پھر میری طرف بڑھتے ہوئے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، ہمارے آگے اونتے منہ گر پڑا۔ وہ جسمانی اور دماغی طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا۔ میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ مجھے بھگا نہ سکا کیونکہ سانس روکنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی سانسیں اب تب میں ہمیشہ کے لیے رکنے والی تھی۔ اس کی دم توڑتی ہوئی سوچ کہہ رہی تھی، فرہاد تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، اگلی بار تیرے کو تابعدار بناتے ہی پھر وہی بھول نہیں کروں گا، 1 منٹ میں تجھ کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا میں تجھ کو۔ وہ آگے کچھ نہ بول سکا، آواز بند ہو گئی، دیدے پھیل گئے۔ میں نے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکا تھا۔ رائے ایجنسی کا چیف دیپک راٹھور سے امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں سے اور ایشورا سے کہا گیا تھا کہ وہ صبح تک مندر میں رہیں، یہ نہ سمجھے کہ جے بلرام اور بھنڈاری مجھ سے مات کھا کر فرار ہو گئے ہیں۔ وہ واپس آئیں گے، صبح تک فاتح بن کر ضرور واپس آئیں گے۔ اکابرین ہوں، راہ والے ہوں یا ایشورا ہو، سبھی ان تینوں کی غیر معمولی صلاحیتوں سے اور ان کے پراسرار علوم سے خوفزدہ تھے۔ ان کی ہر بات مان کر انہیں خوش رکھتے تھے، اسی لیے بھنڈاری کی شکست کھا کر فرار ہونے کے باوجود وہ لوگ مندر سے نہیں گئے تھے، وہاں رہ کر صبح تک ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایکورا نے اپنے بھائی سے کہا، وہ تینوں جنم ساتھی شاید مات کھا چکے ہیں، بھنڈاری کو فرہاد اڑا رہا ہے، باقی جی اور بلرام غائب ہو گئے ہیں۔ غائب ہونے کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فرہاد سے منہ چھپا رہے ہیں۔ ایشورا نے کہا، دیکھا جائے تو ابھی فرہاد کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے، اگر ہم بھنڈاری کے آگے نہیں جھکیں گے تو وہ 2 دنوں کے بعد ہماری خفیہ پناہ گاہ میں پہنچ جائے گا، ہمیں اپنا معمول اور تابع دار بنا لے گا۔ وہ فرہاد کو تابع دار بنا کر اس کی گردن اڑانے والا تھا، اپنی درگا ماں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ بابا صاحب کے ادارے والے صرف اس کی امداد کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں جو ان کا دین قبول کرتا ہے، اور ہم کسی دین دھرم کو نہیں مانتے۔ اگر ہم بھنڈاری سے بچنے کے لیے اوپری دل سے مسلمان بننا چاہیں گے تو روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے ہمارا جھوٹ اور فریب نہیں چھپے گا۔ ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے، ہمیں تمام دشمنوں سے چھپ کر رہنا ہے۔ بھنڈاری ہمیں روپوش اور پراسرار بن کر رہنے نہیں دے گا اور ہم کبھی اس کے تابع دار بننا نہیں چاہیں گے۔ وہ دونوں فکر مند تھے۔ موجودہ حالات میں ان کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ وہ عارضی طور پر ارضی دنیا کو چھوڑ کر سیارے میں چلے جائیں، وہاں سے اپنے تمام مخالفین کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھتے رہیں، پھر ان میں سے جو سب پر حاوی ہوگا اس کے حامی اور اتحادی بننے کے لیے واپس آ جائیں۔ ان دونوں بھائیوں نے پچھلی رات مندر میں آنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، پھر لندن کی رہائش گاہ چھوڑ کر ایک فلائٹ سے جنوبی افریقہ پہنچ گئے تھے، وہاں سے اپنے غیر معمولی جوتے پہن کر اس ویران ریگستانی علاقے میں آئے تھے جہاں خلائی جہاز کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہاں انہیں اطمینان حاصل ہوا تھا کہ بھنڈاری اپنے پراسرار علوم کے ذریعے ان کا موجودہ ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکے گا، اس سے پہلے ہی وہ اپنے سیارے کی سمت پرواز کر جائیں گے۔ وہ پچھلی رات سے اسی ویرانے میں تھے۔ وائس مین جیمز ہارڈی اور ٹف کئی اپنے اکابرین سے کہہ چکے تھے کہ میں جے بلرام اور بھنڈاری پر بھاری پڑ رہا ہوں، وہ تینوں کہیں بھاگے ہوئے ہیں، مندر میں آنے والے مہمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شکست نہیں کھائی ہے، صبح تک واپس آنے والے ہیں۔
جیمز ہارڈن نے کاورین سے کہہ دیا وہ تینوں واپس آئے یا نہ آئے ہم ان کی برتری تسلیم نہیں کریں گے۔ فرحاد صاحب ہمارے آئیڈیل ہیں، ہم ان کے خلاف کسی حکم کی تعمیل نہیں کریں گے۔ ٹیلی پیتھی جانے والے مائیکل اور گائیڈی البرٹ نے یوگا جانے والے آرمی افسران سے کہا فرحاد بھی فرحاد ہے، وہ جی بلرام اور بنڈاری کی مضبوط سکنوں کو توڑ کر نکل گیا ہے، تینوں کے لیے عذاب جان بن گیا ہے۔ گائیڈی البرٹ نے کہا پتہ نہیں صبح تو کیا ہونے والا ہے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، بس ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ فرحاد دشمنوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، آئندہ وہ ان تینوں کو دوڑا کر مارے گا۔ مائیکل نے اپنے حکمران سے کہا آپ حضرات فیصلہ کریں، کیا ان پراسرار علوم جاننے والوں سے اتحاد کریں گے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا ان تینوں نے ہماری یوگا کی صلاحیتوں کو نکارا کر دیا ہے، ہم سب کے دماغوں میں گھس آئے ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ ہمارے چور خیالات پڑھ لیں گے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا اگر بابا صاحب کے ادارے والے ہمیں تحفظ دیں گے تو ہم ان پراسرار علوم جاننے والوں سے پیچھا چھڑا لیں گے۔ مائیکل نے کہا تو پھر بابا صاحب کے ادارے والوں سے رابطہ کر کے ان سے سمجھوتا کریں، دوستی اور اتحاد قائم کریں اور اپنے دماغوں میں زبردستی گھسانے والوں سے نجات حاصل کریں۔ میرے مخالفین یہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ جے بلرام اور بنڈاری سے دوستی اور اتحاد قائم کر کے ان کے غلام بن جائیں گے، انہیں اپنے اندر آنے سے روک نہیں پائیں گے۔ صرف راج ایجنسی والے ان تینوں سے راضی تھے، وہ میرے جانی دشمن تھے۔ پاکستان کو سیاسی ہتھکنڈوں سے کمزور بنا کر ختم کرنے کے لیے ان تینوں کے پورے سرار علوم سے کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ دیپک راٹھور فون کے ذریعے راہ کے دیگر افسران کو رپورٹ دے رہا تھا، انہیں دل توڑنے والی خبر سنا چکا تھا کہ جے بلرام اور بھنڈاری میری بلی چڑھانے کے سلسلے میں ناکام رہے ہیں اور اب مجھ سے چھپتے پھر رہے ہیں، تاہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صبح تک ہاری ہوئی بازی جیت لیں گے۔ ان سب کو صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آرمی کے یوگا جاننے والے افسران نے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کیا تھا، فون کے ذریعے اپنا دکھڑا سنایا تھا۔ انہیں جواب ملا تھا کہ تم سب ناقابل اعتماد ہو، ماضی میں کئی بار ہم سے اتحاد کیا، قسمیں کھائیں کہ کبھی دھوکہ نہیں دو گے، مگر عین وقت پر سپر طاقت ہونے کے گھمنڈ میں فریب دیتے رہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا آخری بار ہم پر بھروسہ کرو، پلیز کسی بھی طرح ان تینوں کو ہمارے دماغوں میں آنے سے روک دو۔ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اسلحہ، لڑاکا طیارے، جدید ٹیکنالوجی اور اربوں ڈالرز قرضے کے طور پر نہ دیا کریں، ان کو بھوکا ننگا اور کمزور ہونے دو۔ کیا آپ ایک اسلامی ملک کو کمزور ہوتے اور ختم ہوتے دیکھنا چاہیں گے؟ جواب میں کہا گیا دشمنوں سے زیادہ پاکستان کے نااہل سیاستدان اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال ہم آزمائشی طور پر تو تمہیں تحفظ دیں گے، تم پاکستان کے خلاف بھارتی سیاستدانوں کا کوئی مطالبہ تسلیم نہ کرو، ہم ان تینوں کو تمہارے اندر آنے سے روک دیں گے، تم ان کے تابعدار بن کر نہیں رہو گے۔ انہوں نے کہا بس ہم پہلے کی طرح یوگا کی مضبوط صلاحیتیں چاہتے ہیں، یہ صلاحیتیں بحال ہو جائیں گی تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ انہیں کہا گیا سوری، ہم تمہاری یوگا کی صلاحیتیں بحال نہیں کر سکیں گے، تمہارے دماغوں کے دروازے دشمنوں کے لیے کھلے رہیں گے، ہم صرف اتنا کریں گے کہ جب تک تم مسلمانوں سے وفا کرو گے تب تک کسی بھی ٹیلی پیتھی جانے والے کو تمہارے اندر نہیں آنے دیں گے۔ فی الحال ان کے لیے یہ بڑے اطمینان کی بات تھی، انہیں دماغوں میں آنے والے دشمنوں سے نجات مل رہی تھی، وہ مسلمانوں کے احسان مند ہو کر شکریہ ادا کرنے لگے۔ ایک اعلیٰ افسر نے مائیکل اور گائیڈی البرٹ سے کہا ہم روحانی ٹیلی پیتھی جانے والوں کو آزمانا چاہتے ہیں، تم جے بلرام اور بنڈاری سے کہو وہ ہمارے اندر آ کر کچھ ضروری باتیں کریں، اگر وہ اس سلسلے میں ناکام رہیں گے تو ہم دل و جان سے فرحاد کے اور مسلمانوں کے اتحادی بن جائیں گے۔ یوں تحفظ حاصل کرنے کے سلسلے میں بابا صاحب کے ادارے کی صداقت کو آزمانے کے لیے ان تینوں کا انتظار تھا۔ وہ صبح ہونے کے بعد مندر میں آنے والے تھے، پچھلی رات سے وہ سبھی تھکا دینے والے انتظار کی گھڑیاں گزار رہے تھے۔ بنڈاری نے ہمارے سامنے دم توڑا تھا اور مرنے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اسے ایک نئی زندگی ملنے والی ہے۔ میں سونیا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں آ گیا، وہاں آرام سے بیٹھ کر خیال خوانی کے ذریعے مندر میں پہنچ گیا۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے مخالفین حالات سے مجبور ہو کر مجھ سے سمجھوتا کریں گے، لیکن راہ والے کبھی شکست تسلیم نہیں کریں گے، وہ نئی سازشیں کرتے ہی رہیں گے۔ میں سب سے پہلے دیپک راٹھور کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ میری موت کا تماشا دیکھنے آیا تھا، میرے بچ نکلنے پر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کی سوچ کیا رہی تھی، اگر جے بلرام اور بنڈاری واپس نہیں آئیں گے، فرحاد کو پھر سے شکنجے میں نہیں لیں گے تو پاکستان کے خلاف سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، فرحاد قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو بنڈاری کے کتے، مجھے آواز سے پہچان رہے ہو؟ اس نے چونک کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر پوچھا، فرحاد، تم فرحاد بول رہے ہو؟ ہاں، کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خیریت سے ہوں؟ اور میں خیریت سے ہوں تو وہ تمہارے تینوں جادوگر کہاں ہوں گے، کن حالات سے گزر رہے ہوں گے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا تم نے انہیں مار ڈالا ہے؟
نہیں مارنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ بھنڈاری اس دعوے کے ساتھ خود ہی شرم سے مر گیا کہ ابھی پھر زندہ ہو کر آنے والا ہے۔ جی اور بلرام بھی آنے والے ہیں۔ وہ بولا تھینکس گاڈ، میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ تمہیں کولکتہ نہ لے جائیں، پہلی فرصت میں مار ڈالیں، اگر ذرا بھی ڈیل دیں گے تو تم ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ میں نے کہا شاباش، بڑا نیک مشورہ دیا تھا، جو وہ نہیں مانے اور میں ہاتھ سے نکل گیا۔ اس پرانی کہاوت کو مان لو کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور اور برتر ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تم میرے اندر ہو، میرے دماغ کو پھوڑا بنا سکتے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، میرے دماغ سے نکل جاؤ۔ کہ ایسے ہی نکل جاؤں؟ میرے خلاف جو کرتے رہے ہو اس کی سزا نہ دوں؟ اس نے سہم کر پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں جواب دینا چاہتا تھا، اسی لمحے جے اور بلرام ایک صحت مند جوان کے ساتھ کالی مائی کے پیچھے سے نکل کر سامنے سٹیج پر آ گئے۔ بلرام نے کہا ہم پوری رات تم سب سے دور رہے، فرہاد نے ہمارے شکنجے سے نکل کر مصیبت برپا کر دی تھی، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور ہم اس سے ہار مان گئے ہیں۔ نہیں، اگر ہم ہار مان جاتے تو مر جاتے، واپس کبھی نہ آتے۔ جے نے کہا اور ہم واپس آ گئے ہیں، فرہاد ڈر کے مارے ہم سے کہیں دور بھاگتا پھر رہا ہے۔ دیپک راٹھور نے کہا وہ کہیں نہیں بھاگا، یہاں آ گیا ہے، میرے دماغ میں موجود ہے، بھگوان کے لیے اسے میرے اندر سے نکالو۔ وہ دونوں اس کے اندر آئے۔ انہوں نے پوچھا اے فرہاد، کیا تم یہاں آئے ہو؟ انہیں جواب نہیں ملا۔ جے نے دیپک راٹھور سے کہا تم بس ایسے ہی ڈر رہے ہو، وہ ابھی ادھر آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ میں نے مائیکل کے دماغ میں آ کر کہا ان سے کہو میں تمہارے اندر بول رہا ہوں۔ اس نے کہا جے بلرام، تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ ادھر نہیں، ادھر میرے اندر بول رہا ہے۔ وہ فوراً ہی مائیکل کے دماغ میں آ گئے۔ بلرام نے پوچھا فرہاد کیا تم ادھر ہو؟ جیمز آرڈی نے ایک چیلے کی زبان سے کہا نہیں فرہاد صاحب یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے چیلے کے دماغ میں چھلانگ لگائی، غصے سے کہا ارے کیوں ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے ہو؟ انہیں میری طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا، میری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا تم سب ڈر کے مارے اسے محسوس کر رہے ہو جبکہ وہ یہاں نہیں ہے۔ ایک چیلے نے کہا میں شرارہ بول رہا ہوں، فرہاد تمہارے اس چیلے کے اندر ہے، کہہ رہا ہے تم تینوں کو دوڑا دوڑا کر مارے گا۔ جے نے غصے سے کہا اب تو اس کا باپ بھی ہمارے سامنے آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وہ اس چیلے کے اندر آ گئے جہاں ایشورا موجود تھا۔ بلرام نے کہا مرد کے بچے ہو تو ہم سے بات کرو۔ ایشورا نے کہا فرہاد نے جس طرح ہماری درگا بھکتی کو خاک میں ملا کر تم تینوں کو یہاں سے بگایا تھا، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ مرد ہے اور تم تینوں بگوڑے نامرد ہو۔ جے نے گرجتے ہوئے کہا ایشورا تمہاری شامت آ گئی ہے، ہم کو نامرد بول کے تم نے اپنی موت کو بلاوا دیا ہے۔ ہم یہاں کے معاملے سے نمٹنے کے بعد تم کو نرک میں پہنچا دیں گے، تمہارا باپ بھی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں اس وقت خلائی جہاز میں ہوں، یہاں سے سیارے میں جانے والا ہوں، اس سے پہلے تم تینوں پر تھوک رہا ہوں۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے آخ تھو کہہ کر تھوک دیا۔ اس چیلے کی زبان سے چیخ چیخ کر کہا سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی جے بلرام اور بھنڈاری پر تھوک دیا ہے اور یہاں سے جاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی ان پر تھوکنا شروع کر دو۔ ابھی کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ان تینوں کے خلاف کچھ بولتے۔ ان کی شکست خوردگی کے باوجود ابھی کالے جادو کی دہشت تاری تھی۔ وہ اپنی کالی مائی کی مورتی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک صحت مند باڈی بلڈر جوان تھا۔ بلرام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ ہمارا جیون ساتھی بھنڈاری ہے، اب یہ نئے روپ میں نیا جیون شروع کر رہا ہے۔ جے نے کہا فرہاد نے اس کو مار ڈالنا چاہا پر یہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہم نے اس کو اس نئے روپ میں پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ اس باڈی بلڈر جوان نے کہا ہاں میں بھنڈاری ہوں، ایشورا بھی ہم پر تھوکنے کے لیے بول کر گیا تھا، اگر وہ سیارے کی طرف نہیں بھاگے گا، شام تک ہماری دنیا میں رہے گا تو ہم اسے نرک میں پہنچا دیں گے، اس کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دیں گے، وہاں سے سب آنے جانے والے اس پر تھوکتے رہیں گے۔ بلرام نے کہا ہم فرہاد کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس کو یہاں لا کے درگا ماں کے آگے بلی ضرور چڑھائیں گے۔ وہ میرے خلاف بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ابھی میں چپ چاپ سن رہا تھا۔ ایک چیلے نے کہا بھنڈاری میں مائیکل بول رہا ہوں، میرے دماغ میں آؤ، ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں ہی اس کے دماغ میں پہنچ گئے مگر جیسے خلا میں بھٹکنے لگے۔ مائیکل کی سوچ کی لہریں ان کی گرفت میں نہیں آ رہی تھیں۔ اب سے پہلے جس طرح ان جوان لڑکیوں کو ٹریپ کرنے کے دوران ناکامی ہوئی تھی، ان کی سوچ کی لہریں خیال خونے کی مٹھی میں نہیں آ رہی تھیں، اسی طرح مائیکل کے اندر ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جگہ ملنے کے باوجود سوچ کی لہریں گرفت میں نہیں آ رہی تھیں۔ گائیڈی البرٹ نے کہا میرے اندر آؤ، ہمارے یوگا جاننے والے افسران کے دماغوں میں جاؤ، تمہیں بہت کچھ معلوم ہونے والا ہے۔ وہ تینوں ان سب کے اندر جانے لگے۔ وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، ان تینوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی مٹھیوں میں ہوا کو پکڑنا چاہتے ہوں۔ وہ تمام یوگا جانے والے افسران اور ان کے ٹیلی پیتھی جانے والے مائیکل اور گائیڈی البرٹ خیال خوانی کی گرفت میں نہیں آ رہے تھے۔
ان سب نے فاتحانہ انداز میں خوشی سے جھوم کر نعرے لگائے، بابا صاحب کا ادارہ زندہ باد، روحانی ٹیلی پیتھی جانے والے زندہ باد۔ اگرچہ ان کے دماغ گرفت میں نہیں آ رہے تھے مگر ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ وہاں مندر میں مائیکل نے کہا، جے بلرام اور بنڈاری، ابھی شرارا درست کہہ کر گیا ہے کہ تم پر تھوک دینا چاہیے۔ آخ تھو! اس نے ان کی طرف تھوک دیا۔ جے نے غصے سے دوڑتے ہوئے آ کر چیلے کا گلا دبوچ لیا۔ گاڑی البرٹ نے بھی اپنے الاکار کے ذریعے اس پر تھوکا۔ بلرام بنڈاری نے آ کر دوسرے چیلے کو بھی دبوچ لیا۔ وہ تینوں اپنے ہی ماتحتوں اور چیلوں کو دبوچ رہے تھے۔ میرے چاہنے والے جیمز ہارڈی، وائس مین اور ٹف گائی بھی اپنے اپنے الاکاروں کے ذریعے تھوکنے لگے۔ وہ تینوں پیچھے ہٹ کر یہاں وہاں دیکھ رہے تھے۔ ہر سیمت سے تھو تھو ہو رہی تھی۔ وہ کالی مائی کی مورتی کے پاس آ گئے۔ ایک نے کہا، ہم تیش میں آ کے اپنے ہی چیلوں کو مار ڈالیں گے، اس لیے غصہ تھوک رہے ہیں۔ بلرام نے کہا، اتنا تو سمجھ رہے ہیں کہ فرات ادھر نہیں ہے، تم لوگ اس کو ہیرو مان کر ہم سے دشمنی مول لے رہے ہو۔ میں نے ایک کلاکار کی زبان سے کہا، میں یہاں سبھی کے اندر پہنچ رہا ہوں، کچھ بولے بغیر تم تینوں کی بے عزتی کر رہا ہوں۔ تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے تھا، مگر بڑے بے غیرت ہو، اتنے سارے تھوک سے غسل کرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے۔